من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ اس کی فرما برداری نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بیعت نہیں کرنی، اس کو اپنا پیر نہیں بنانا، اس کو اپنا مابا و ملجا نہیں بنانا، اس کو راہ راست بتانے والا ہدایت یافتہ بندہ نہیں بتانا، نہیں تسلیم کرنا جس کے دل کے اندر میرا ذکر نہ ہوتا، جس کے دل کے اندر میرا ذکر نہ ہوتا۔ اسی بات کو کہ انسان کا حقیقی دشمن کیا ہوتا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ جو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دن پہلے کے یہ امام غزالی علیہ رحمہ ایک بڑے فلسفی بزرگ گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہر عام اور خاص کے منہ میں ملتا ہے، امام محمد بن غزالی علیہ رحمہ۔ تو ایک فلسفی انداز کے ایک بڑے ماہر ایک عالم دین گزرے ہیں، شیخ گزرے ہیں۔ تو ان کا فلسفہ صرف ہمارے لیے نہیں تھا، اس وقت جو اس دور تھا جب اسلام کے اوپر لوگوں نے یلغار ڈال دی تھی، فلسفہ کے انداز سے اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، اس وقت یہ شخص واحد تھے امام غزالی جس نے فلسفی انداز میں ان کافروں کو اسلام کے دفاع پر جواب دیا تھا۔ جس طرح کے ان کے فلسفی انداز میں اعتراض ہوتے تھے، اسی طرح سے فلسفی انداز میں وہ جواب دیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم جو ہے 5 جلدوں میں موجود ہے، اور اسی طرح بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو انسان کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی رہبری کے لیے کہ کس طرف سیدھا راستہ ہے، کسی جا کر ایسے پیر کو نہ پکڑنا جو اللہ سے غافل ہوتا ہو۔ اگر پیر پکڑنا ہو، اگر رہبر پکڑنا ہو تو اس کو دیکھنا جو خود بھی اللہ کی یاد میں محو رہتا ہو اور ہمیں بھی اللہ کی یاد میں محو کر دیتا ہو، ہمیں بھی رب کا عادی بنا دیتا ہو، اور خود بھی دنیا سے دور رہتا ہو اور ہمارے دلوں کے اندر بھی دنیا کی نفرت ڈال دیتا ہو، ایسے کو اپنا پیر بنانا ہے۔ تو امام غزالی سے جب سوال ہوا تو فرمانے لگے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے، اور اس نفس کے انہوں نے کئی معنی کر دیے کہ نفس کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ نفس اصل میں یہ ہے کہ جو انسان جس کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہے، اس خواہشات کا نام ہی نفس ہوتا ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے جو خواہشات پیدا ہوتی ہے۔ تو خواہشات کیا ہوتی ہے کہ آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ آج ہم فلاں چلے جائیں، تو یہ جو ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو لینے کے بعد یہاں پر انہوں نے کئی معنی کر دیے، تو انہی کی بات پہنچتی پہنچتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، کیونکہ یہ پہلے کے ولی ہیں، شاہ حضرت غوث اعظم بات کی۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہوتا ہے، انہیں بتایا گیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے نفس کے بے شمار معنی کیے، اس میں سے ایک معنی یہ بھی کیا کہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، اس کو جو نام دیا ہے انہوں نے اس نفس کا نام دے دیا کہ یہ خواہشات کا نام نفس ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں ہم 11ویں کا پیر کہتے ہیں، تو ان کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ من اکثر من مخالطۃ العارفین من عرفہ نفسہ، کہ فرمایا کہ نفس اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جو شخص، جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ یوں سمجھے اپنے نفس کو بھی پہچان لیتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے، اپنی نفس کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ من عرفہ نفسہ فرما دیا۔ اب بات کے محدثین نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ من اکثر من مخالطۃ العارفین کا معنی کیا بنتا ہوگا، اس کا مفہوم کس طرح بنتا ہوگا؟ تو حضرت شیخ اعظم
غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ جس طرح وہ اللہ کا ولی چلتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح چلنے کا حکم دیتا ہے۔ جو وہ خود کھاتا ہے، ہمیں بھی وہی کھانے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہمیں بھی حکم دیتا ہے، تم بھی اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، تم بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اب جب نیک بندوں سے تعلق جڑے گا، جب ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہوگا، تو اللہ والے جب نفس کو مار کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی بتائیں گے اپنی خواہشات کو کیسے دبایا جاتا ہے، کس طرح دبایا جاتا ہے۔ اور اسی واقعے پر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب میری عمر 25 سال تھی تقریباً، دینی علوم جتنے بھی تھے وہ سارے میں حاصل کر چکا تھا۔ اب دینی علوم کوئی تھوڑے سے نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ ان کے دور کے ایک وقت کے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے نیک بندے